حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت۔ صحابی ابن صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک موقع پر اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داروں یعنی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنی قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538، حدیث نمبر 3712۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں لحاظ رکھو۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538، حدیث نمبر 3713۔ مراد یہ ہے کہ ان کے حقوق اور مراتب کا لحاظ رکھو۔ صدیق اکبر تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل بیت سے تھے اس لیے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور احترام آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ موجم کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 285، حدیث نمبر 10675۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حسنین کریمین کی خوشی میں فاروق اعظم کی خوشی کی حکایت۔ خاندان اہل بیت کے چمکتے دمکتے ستارے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم تابعی بزرگ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں آپ سے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے کچھ بہترین کپڑے آئے تو آپ نے وہ کپڑے مہاجرین و انصار صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے۔ لوگ ان کپڑوں کو پہن کر بہت خوشی محسوس کر رہے تھے۔ آپ یعنی حضرت عمر فاروق منبر رسول و قبر انور کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے اور دعائیں دیتے۔ اچانک آپ کے سامنے جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن و حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ دونوں شہزادوں کے مبارک بدن پر ان عمدہ کپڑوں میں سے کوئی کپڑا نہ تھا۔ جیسے ہی آپ نے شہزادوں کو دیکھا تو آپ نے جلال میں آ کر عمدہ کپڑے پہن کر خوش ہونے والوں سے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم میں نے تم لوگوں کو جو قیمتی کپڑے پہنائے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہوئی۔ سب لوگ یہ سن کر پریشان ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ تمام کپڑے آپ نے خود ہی عطا فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ بات میں ان دونوں شہزادوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے درمیان اس حالت میں چل رہے ہیں کہ ان کے دونوں نے ان قیمتی کپڑوں میں سے کوئی بھی کپڑا نہیں پہنا۔ ان دونوں نے ان قیمتی کپڑوں میں سے کوئی بھی کپڑا نہیں پہنا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حاکم یمن کو خط لکھا کہ جلد از جلد امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے 2 بہترین اور قیمتی لباس تیار کروا کر بھیجو۔ حاکم یمن نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور 2 لباس تیار کروا کے بھیج دیے۔ آپ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو وہ لباس پہنائے اور خوش ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم جب تک
ان دونوں شہزادوں رضی اللہ تعالی عنہما نے نئے کپڑے نہیں پہنے تھے، مجھے دوسروں کے پہننے کی کوئی خوشی نہ تھی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو کپڑے پہنا کر آپ نے ارشاد فرمایا، اب میں خوش ہو گیا ہوں۔ ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 177۔